السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وحلما وحكمة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت نے کئی ایک انداز سے خطاب فرمایا۔ کبھی ان کو ان کے سابقہ
آباء و اجداد پہ ہونے والے انعامات کا، احسانات کا ذکر کیا، اور کبھی ان پر جو اس وقت موجودہ حالات میں فضل و کرم فرمایا اس کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی چند ایک مطالبے کیے۔ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیای فارہبون۔ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ یعنی تمہارے بڑوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کرو، اور اللہ کا وعدہ انبیاء کے ذریعے جو بنی اسرائیل کے ساتھ تھا اللہ پورا کریں گے۔ دنیا میں یہ وعدہ تھا، فضلتکم علی العالمین، اس وقت کے جہان والے تمام لوگوں پر، تمام مذاہب پر، تمام قوموں پر تمہیں فضیلت، مرتبہ اور مقام عطا کروں گا، غلبہ عطا کروں گا، اور آخرت میں تم پر جنت کے انعامات کی صورت میں فضل و کرم فرماؤں گا۔ کرنا تم نے کیا ہے، جو کتابیں اور ان کتابوں میں جو مسائل تم پر نازل ہوئے ہیں ان پر ایمان بھی لانا ہے، عمل بھی کرنا۔ بعین ہی یہ مطالبہ قرآن پاک کے ذریعے امت مسلمہ سے بھی کیا گیا ہے۔ امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہے، ایمان بھی لاؤ، عمل بھی کرو۔ قرآن پاک مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمان اس کو پڑھتے ہیں، مسلمان اس کو سنتے ہیں، مسلمان اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے اندر بنی اسرائیل کو بار بار ذکر کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیونکہ امت مسلمہ کے حالات امت بنی اسرائیل کے ساتھ بہت حد تک مشابہ ہیں، ملتے ہیں۔ جو مسائل ان کو تھے وہی مسائل ان کو ہیں، اور جن خرابیوں میں وہ پڑھ کے تباہ و برباد ہوئے، اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، ان خرابیوں سے، ان بیماریوں سے، ان برائیوں سے، ان بے حیائیوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا۔ وہ کون سے مسائل تھے جن کا حکم ہوا، اور کون سی بیماریاں تھیں، کون سے گناہ تھے، کون سی برائیاں تھیں جو بنی اسرائیل کے اندر واقع ہوئے، اور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر غضب نازل کیا، اور ایسا غضب نازل کیا کہ قیامت تک اب ان کے نقش قدم پہ چلنے والے اس غضب سے بچ نہیں سکتے۔ اگر وہ اللہ کے غضب اور غصے سے بچنا چاہتے ہیں تو انہیں ان کی اس قومی روایات کو ترک کر کے اسلامی روایات کو ماننا ہوگا، عمل کرنا ہوگا۔ مسلمانوں کو یہاں تک حکم فرمایا اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کہ تم نے
نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں امام ہو، مقتدی ہو، اکیلا ہو، جماعت کے ساتھ ہو، جمعہ ہو، عید ہو، جنازہ ہو، کوئی نماز ہو، فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں۔ اس فاتحہ کے، اس الحمد شریف کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا غیر المغضوبی یا مغضوبی، جو تمہارا جی چاہتا ہے پڑھ لو، پڑھو صحیح۔ مغضوب پڑھنا ہے تب پڑھ لو، مغضوب پڑھنا ہے تب پڑھ لو، لیکن امام کے پیچھے لازمی پڑھو، پڑھو صحیح۔ تو یہ مغضوب علیہم سے مراد یہی وہ بنی اسرائیلی یہودی ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ وَلَضَّالِّينَ ضالین ضالین، جو سمجھ آتی ہے پڑھو، پڑھو صحیح، امام ہو یا مقتدی، اس کے بغیر نماز نہیں۔ اور اس ضالین سے مراد عیسائی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے منحرف ہو گئے، اللہ نے انہیں گمراہی کے رستے پہ ڈال دی۔ تو مغضوب سے مراد اسرائیلی، اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ تم ہر نماز میں ان کے اوپر لعنتیں برساؤ، کیونکہ اللہ نے ان پہ لعنتیں برسائی ہیں۔ مغضوب بھی لعنت کے حقدار ہیں اور ضالین بھی لعنت کے حقدار ہیں۔ لعنت کا معنی کیا؟ کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں۔ ان کا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے کہ مسلمانوں کو اس حد تک پابند بنایا کہ تمہاری نماز اتنی دیر قبول نہیں جتنی دیر تک تم الضالین آمین غیر المغضوب پہ پڑھ نہیں لیتے، اتنی دیر تک نماز نہیں ہونی۔ کیوں پابند بنایا؟ ان کی حرکتیں ہی ایسی تھیں۔ ان حرکتوں کا، ان بری خصلتوں کا، ان بد عادتوں کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک پہ شروع میں ہی ترتیب وار ذکر کیا ہے، اور یہی آج کے جمعے کا موضوع ہے۔ ہمیں بڑے غور سے سننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہیں وہ بری حرکت ہمارے مسلمانوں کے اندر تو نہیں، اگر ہے تو ہم اسے ترک کر دیں تاکہ ہم اللہ کے غضب سے اور اللہ کی ناراضگی سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنی مخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں، رب تعالیٰ کے قانون میں، رب تعالیٰ کے نگاہ میں کوئی قوم بھی لاڈلی نہیں ہے، چہیتی نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت فلاں قوم کے اوپر غضب نازل کریں اور فلاں قوم کو رعایت دے دیں، فلاں قوم کے اوپر فضل نازل کریں اور فلاں قوم کے اوپر غضب نازل کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو بحیثیت قوم اس طرح کا فیصلہ نہیں کرتے۔ اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، کوئی بھی قوم ہو، اور اللہ کا فضل اس پہ نازل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تابعداری کر کے، فرما برداری کر کے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ ان پہ اپنا فضل فرما دیتے ہیں۔ ان پر غضب کیوں نازل ہوا؟ حالانکہ یہ نبیوں کی اولاد ہے، اور ایک دو نبی کی نہیں۔ موجودہ دور میں یہاں ایک نسل چلتی ہے جنہیں آل رسول کہا جاتا ہے، جنہیں آل نبی، اولاد علی کہا جاتا ہے۔ وہ ایک پیغمبر کی اولاد ہیں، یعنی ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت آل نبی ہونے کے ان کا احترام واجب ہے۔
کہ ان کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے کہ وہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی اولاد ہیں، دوسروں سے زیادہ احترام کیا جائے کیونکہ آقا علیہ السلام کی آل اولاد ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی نگاہ میں یہ کامیابی اور کامرانی کی ضمانت گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں جو عمل کر کے اللہ کو دکھائے گا نا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے، اور جو اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ رب العزت چاہے آل نبی ہو، اولاد نبی ہو، ایک نبی کی نہیں 70,000 نبیوں کی اولاد بھی ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف۔ یہ اسرائیلی یہی ہیں، یہ 70,000 نبیوں کی اولاد ہیں۔ اب اندازہ کریں ان کے ناز نخرے کتنے ہوں گے، جو ایک نبی کی اولاد ہیں ان کے ناز نخرے نہیں مان، تو جو 70,000 نبیوں کی اولاد ہیں ان کے ناز نخرے کتنے ہوں گے، اور لوگ ان کو کتنا بڑھ چڑھ کے پروٹوکول دیتے ہوں گے۔ لیکن پھر بھی دنیا آخرت میں کامیابی کی یہ گارنٹی نہیں ہے۔ انہوں نے اس عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا، سمجھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور بخشے بخشائے ہیں، تو کرتے کیا تھے؟ اللہ اکبر! ظاہر بات ہے جو پروفیشن، جو سلسلہ اور جو طریقہ اور جو مشن بڑوں نے سٹارٹ کیا ہو نا، چھوٹے وہی لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی کبھار اپوزٹ بھی ہو جاتا ہے۔ جو طریقہ بڑوں کا کاروبار کا چل رہا ہے، آل اولاد بھی وہی کاروبار لے کے بڑھتی ہے، اور اگر بڑے کسی شعبے سے، محکمے سے وابستہ ہیں تو آل اولاد کو بھی اسی شعبے کے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اکثر فوجیوں کی اولاد فوجی ہوتی ہے، پولیس والوں کی اولاد پولیس والی ہوتی ہے، کاروباری لوگوں کی اولاد کاروباری ہوتی ہے، مزدور طبقہ لوگوں کی اولاد مزدور طبقہ ہوتی ہے، مولویوں کی اولاد مولوی ہوتی ہے، اور اسی طرح انبیاء کی جو آل اولاد تھی نا، انہوں نے وہی کام کیا جو اللہ کے نبی کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ کے انبیاء کیا کرتے تھے؟ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے تھے، اور صرف اپنے گزارے کے لیے کاروبار کرتے جس سے ان کا روز مرہ کا سلسلہ چل نکلتا، باقی سارا وقت انہوں نے اللہ کے دین کے لیے رکھا ہوا تھا۔ انبیاء چونکہ انتہائی اعلیٰ ہستیاں ہیں، انتہائی عرفہ ہستیاں ہیں۔ اسرائیل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا، اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک اسرائیل علیہ السلام۔ اسرائیل علیہ السلام یعنی اسحاق علیہ السلام کی آل اولاد سے 1,00,000 سے زیادہ انبیاء آئے ہیں، جو روایات میں آتا ہے۔ اور یہ جو یہودی ہیں نا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے بڑے، یہودا، ان کی اولاد سے نسل سے چلے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی اولاد سے ہی انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا، تو یہ سارے اپنے بڑے یہودا کی نسبت سے یہودی کہلائے۔ اسرائیلی بھی ہیں کیونکہ پردادے کا نام اسرائیل تھا، یہودی بھی ہیں کیونکہ دادے کا نام یہودا تھا، تو یہ نسبت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد سے کوئی پیغمبر نہیں آیا سوائے آخری پیغمبر کے، جن کو اللہ نے سارے پیغمبروں سے اعلیٰ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو اللہ کے حکم سے 2 الگ الگ جگہ پہ بسایا۔ اسماعیل علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے ارد گرد، اور اسرائیل علیہ السلام کو بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے قریب۔ تو وہ بھی قبلہ بن گیا، وہ بھی قبلہ بن گیا، وہاں والے اس قبلے کی طرف منہ کرتے، یہاں والے اس قبلے کی طرف منہ کرتے تھے۔
سلسلہ نسلوں تک چلتا رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آقا علیہ السلام چونکہ ساری کائنات کے نبی تھے، اس لیے آپ نے طریقہ ایسا اختیار کیا کہ دونوں قبلوں کو قبلہ بنا لیا۔ آپ بیت اللہ شریف کو اس طرف رکھتے ہیں، حتیم کی بالکل مخالف جانب رکن یمانی حجر اسود کے درمیان والی دیوار، اور بیت اللہ کی طرف بھی رخ ہوتا، اور اس کی سیدھ میں کئی ہزار میل دور بیت المقدس اس کی طرف بھی رخ ہو جاتا۔ مکہ مکرمہ میں آپ دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تاکہ یہ اتفاق اتحاد قائم رہے۔ ادھر جو یہودی تھے نا، وہ اپنی کتابوں کے مطابق پڑھ پڑھ کے تو یہاں تک پہنچے تھے کہ آخری پیغمبر نے کھجوروں والی سرزمین میں آنا ہے، اور کھجوروں والی سرزمین جو عرب کے اندر تھی وہ یمامہ تھی یا یثرب تھی یا یمن تھی، تو ان میں سے کثیر تعداد میں وہ آ کے بیٹھ گئے یثرب میں کہ یہیں پہ آخری نبی نے آنا ہے، اور یہاں آ کے انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنا لیے جو خیبر کے قلعے بعد میں فتح ہوئے۔ یہاں پہ بڑے بڑے کبار یہودی، اجل قسم کے یہودی جو ان کے علماء تھے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس انتظار میں تھے کہ آخری پیغمبر آئیں اور ہم ان کا کلمہ پڑھ کے پوری دنیا پہ فتح یاب ہو جائیں۔ یہ ان کی شروع سے خواہش ہے کہ ہم دوری دنیا پہ غالب آئیں، لیکن غالب بندہ خیالات سے نہیں آتا، بری عادتوں سے نہیں آتا، اپنے نیک اعمال کی بنیاد پہ آتا ہے، جس کو وہ چھوڑ چکے تھے۔ کرتے کیا تھے؟ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دیتے تھے، آگاہ کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے، انہیں ابھارتے تھے، نیک کام کے فضائل بیان کرتے تھے، برے کاموں سے روکنے کا حکم دیتے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ بگاڑ پیدا ہوتا ہے قوم کے رہنماؤں سے، اور قوم کے رہنما دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو ان کے جسموں پہ حکومت کرتے ہیں، جیسے حکمران ہوتے ہیں، یہ صدر وزیر ہوتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں جو ان کے خیالات پہ حکمرانی کرتے ہیں، عقائد کو صحیح کرتے ہیں، ان کی روحانیت کو بہتر بناتے ہیں، وہ علماء ہوتے ہیں۔ تو یہ دو قسم کے رہنما لیڈر ہوتے ہیں۔ وہ یہودی اس وقت ان کے جسمانی رہنما بھی تھے، روحانی رہنما بھی تھے، اپنی پوری قوم کو انہوں نے ایسے شکنجے میں کسا ہوا تھا، اور خود کوئی اچھا کام ان کے اندر نہیں تھا۔ سارے برائی کے محور یہودیوں کے قلعے بنے ہوئے تھے، جتنے بھی بڑے بڑے جرائم چلتے ہیں وہ سب وہاں ہو رہے تھے، اور لوگوں کو انہوں نے اپنی اصل کتاب سے دور رکھا ہوا تھا۔ چند ایک باتیں جو لوگوں کے لیے ان کے مطابق ضروری تھی وہ بتائیں، باقی ساری کتاب چھپا کے رکھی ہوئی تھی۔ جب چاہتے تھے اس میں چینجنگ کر دیتے تھے، بدل کے نیا مسئلہ لے آتے۔ ایک تو خود عمل نہیں کرتے تھے ان کے علماء، اور دوسرا ان کے علماء کیا کرتے تھے؟ مسائل کو بدل دیتے تھے۔ اصل مسئلے کو، حق سچ کو بدل کے اپنی طرف سے بیان کرنا یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ عالم دین جو لوگوں کو دین کے مسئلے بتاتا ہے، اگر اس نے
وہ دین کے مسئلے بتاتے بتاتے جان بوجھ کے کوئی غلط مسئلہ بتا دیا جس پہ لوگ عمل کرنے لگ گئے. فرمایا قیامت کے دن اس عالم دین کو جانور بنا کے اس کے ناک میں لگام ڈال کے جہنم کی طرف کھینچ کے پھینک دیا جائے. اور یہ یہودیوں کے وہ علماء کو وارننگ تھی جن کو اللہ نے دنیا میں ہی جانور بنایا تھا، کچھ کو بندر کچھ کو خنزیر. اور ڈرایا اس امت کے علماء کو ہے کہ خبردار اپنے عہدے کا نجائز فائدہ نہیں اٹھانا، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ سنانا ہے، رسول پاک کا پیغام وہ سنانا ہے، اپنی طرف سے رد و بدل نہیں کرنا. یہ فریضہ صرف علماء پہ نہیں ہے، یاد رکھیں، عوام پہ بھی ہے. عوام کو کوئی چھٹی نہیں ہے کہ جو چاہے بیان کر دیں، جو چاہے نہ کریں. عوام کے اوپر بھی ہر مسلمان فرد واحد مرد و عورت اس پہ واجب ہے کہ اس نے جو بھی مسئلہ سنا ہوا ہے اس کی تحقیق کرے کہ قرآن پاک حدیث پاک کے مطابق ہے. اگر قرآن حدیث کے مطابق ہے خود بھی عمل کرے، دوسروں کو بھی کہے. اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہ قرآن پاک اور حدیث پاک کے خلاف ہے تو پھر وہ لوگوں میں بیان کرے گا، اس کو بھی جانور بنا کے جہنم کی لگام پہنا کے جہنم میں ہی پھینک دیا جائے. ہر اس بندے کا یہی علاج ہے جو غلط مسئلے بیان کرتا ہے. آج کل یہ موبائلوں کا دور ہے، تو موبائلوں پہ کوئی بات آئے نا تو پہلے تحقیق کرا لیا کریں، پوچھ لیا کریں کہ یہ دین ہے بھی کہ نہیں، ایسے ہی آگے فارورڈ کرتے جاتے ہیں. تو دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے شرک کو اپنے لیے معمولی گناہ سمجھا، اور شرک کو ایجاد کرنے والے پھیلانے والے بھی یہ یہودی تھے. مسلمانوں کو بھی وارننگ دی کہ یہ آیت قرآن پاک میں آئی ہے، یہودی تو قرآن پڑھتے نہیں. یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک اور شرک والوں کا ساتھ نہیں دینا، وگرنہ تمہارا حال بھی یہودیوں والا ہوگا. انہوں نے کیا کیا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام بھی انہی اسرائیلیوں کی طرف پیغمبر آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی طرف آئے تھے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ، سارے انبیاء جو کثیر تعداد میں ہیں اسرائیلیوں کی طرف ہی آئے. اتنی بد قوم تھی کسی نبی کا انہوں نے کہنا نہیں مانا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. ایک سونے کا، چاندی کا، زیورات کا ان کے جادوگر سامری نے بچڑا بنایا، گائے کا چھوٹا بچہ بنا کے کہنے لگا ھذا الہکم و الہ موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ اللہ کی ملاقات کے لیے پہنچے ہیں. کہتا ہے فنسیا، موسیٰ علیہ السلام تو بھولے ہوئے ہیں. ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا بھی الہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی الہ ہے. وہ اتنے بدبخت لوگ تھے، جھوٹی کرامات سن کے سارے کے سارے چند ایک کے سوا اس گائے کے، بچڑے کے، بت کے سامنے سجدے میں پڑ گئے. کہو استغفر اللہ. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے قوم یہ کیا ظلم کیا ہے؟ انکم ظلمتم انفسکم، ظلم کیا ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اب میں کرتا ہوں تمہارا علاج. موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلالی پیغمبر بھی تھے اور صاحب معجزات بھی تھے، انہیں پتا تھا ان کے پاس آسا بھی ہے، یہ بڑا کچھ بن جاتا ہے اور آسے سے بڑے کام لیتے ہیں. اب وہ آگے ترلے منتا معافیاں پہ.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو زندہ جلا کے راکھ بنا کے اس کے ٹکڑے سامنے دریا میں پھینک دیے۔ سامری جادوگر سے کہا بدبختہ تو نے یہ ایجاد کیا ہے، لہذا تیری سزا یہ ان تقول لا مساس، تو کسی کو ہاتھ لگائے گا تو کرنٹ تجھے پڑے گی، کوئی تجھے ہاتھ لگائے گا پھر بھی کرنٹ تجھے ہی پڑے گی۔ اور وہ کسی انسان کو ہاتھ ہی نہیں، جب یہ نظام چل ہی نہیں سکتا، کوئی بھی اس کو ہاتھ لگاتا اس کو وہ تڑپتا، آخر شہر چھوڑ کے جنگلوں میں چلا گیا، وہیں تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ یہ اس کی سزا تھی۔ مکہ مکرمہ میں جس نے سب سے پہلے شرک ایجاد کیا تھا نا، عمر بن لخی، تفسیروں میں اس کا نام آتا ہے، حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے معراج کی رات دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک آگ کا لکڑی کا قلعہ لگا ہوا ہے، جیسے جانور کو نہیں قلعے سے باندھتے، تو وہ عمر بن لخی جو بدبخت تھا، اس نے سب سے پہلے غیر ملکوں سے لا کے نا بت یہاں کعبے میں رکھے تھے۔ پہلے کعبے میں بت نہیں تھے، آہستہ آہستہ وہ اتنے جاہل تھے کہ دیکھتے ہی 360 بت بنا دیے۔ قوم بھی بڑی جاہل ہے، ایسے ہی کوئی ڈگڈگی بجاتا ہے، کوئی نعرہ لگاتا ہے، کوئی سبد باغ دکھاتا ہے، کوئی جھوٹی کرامتیں دکھاتا ہے، اور سارے اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بت بڑھائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے بت پرستی ایجاد کی تھی نا، آگ کا قلعہ لگا ہوا ہے اور پیٹ سے اس کی آنتڑیاں فرشتوں نے نکال کے نا قلعے سے باندھی ہوئی ہیں، اور وہ آنتڑیاں کھینچ کے چھڑانا چاہتا ہے، وہ پیچھے ہینٹر مار رہے ہیں، اور وہ اس طرح گرد گھوم رہا ہے جیسے کولو کے گرد بیل گھومتا ہے، چھانٹے کھائی جا رہا ہے، انتڑیاں چھوٹ نہیں رہی۔ یہ سزا ہے اس کی چیخیں پورے جہنم میں بلند ہو رہی ہیں۔ شرک نہیں کرنا اور شرک والوں کا ساتھ نہیں دینا۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں، جو اللہ کی صفات میں شرک کرتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ تیسرا بڑا جرم ان بے ایمانوں کا یہ تھا، یہودیوں کا، کہ بڑے ہی گستاخ اور بے ادب تھے۔ کس قدر گستاخ تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے تورات دی ہے۔ تورات اصل میں ایک کتابی شکل میں آئی تھی اور لکھا ہوا تھا، آسمان سے تختیاں آئیں، وہ سنہری تختیاں، نورانی تختیاں تھیں، ان کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کتاب ہے، پڑھو، اس پہ عمل کرو۔ انہوں نے بجائے تورات پہ عمل کرنے کے ایک اور مطالبہ کر دیا، کہنے لگے ہم تو اس وقت تک آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالی ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہ آ جائے۔ مکے کے جو مشرک تھے نا، جیسے میں نے پہلے بات کہی ہے، ہمارے کچھ عادتیں، بری عادتیں وہ یہودیوں سے ملتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا تم ایسے کام نہ کرنا۔ مکے کے مشرکوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی یہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت تک آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ بادلوں کے نیچے نظر، اس کے ہاتھ میں کتاب ہو، آپ سیڑھی لگا کے چڑھ جائیں، اللہ تعالیٰ کتاب پکڑا رہا ہو، فرشتے درمیان میں کھڑے ہوں اور آپ کتاب لے کے آئیں، یہ جی کتاب ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ مطالبہ انہوں نے بھی کیا، انہوں نے بھی کیا، دونوں کو ڈانٹ پڑی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نظر آنے والے اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ یؤمنون بالغیب کا معنی یہی ہے کہ اللہ رب العزت واحد وہ الہ العالمین ہے۔ دنیا میں جتنے بھی خداؤں کی، جھوٹے خداؤں کی پوجا ہو رہی ہے نا، وہ سب نظر آتے ہیں۔ واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو نظر نہیں آتا۔ یہی سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت ہے کہ اس کو بنا دیکھے تسلیم کیا جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
کہنے لگے ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے ایک بادلوں سے بجلی کڑک کی چمک بھیجی، سارے کے سارے وہیں پہ مر کے راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ دیکھ لو اللہ تعالیٰ کو۔ موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ، یہ تقریباً 70 وہ افراد تھے جو ان کے سردار قسم کے لوگ تھے جن کو طور پہاڑ پہ ساتھ لائے تھے۔ وہ کہنے لگے جی ہم ایسے نہیں مانیں گے جب تک طور پہاڑ پہ آپ کا اور اللہ کا مکالمہ سن نہ لیں۔ تو سننے سے پہلے کہنے لگے اب دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ یہ تو مر گئے ہیں، ان کو زندہ کر۔ میں اکیلا قوم کے پاس گیا، وہ کہیں گے جی 70 سردار لے کے گئے تھے اور سارے مار دیے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پہ ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ بہت بڑا معجزہ تھا، بہت بڑا ایک عجیب قسم کا کرشمہ تھا۔ لیکن وہ لوگ اتنے بدبخت، اتنے بے ایمان تھے کہ پھر بھی اپنی بری حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ فرعون کے ظلم سے نجات پا کے نا تو سامنے تھا ایک صحرا، صحرائے سینا اسے کہتے تھے۔ صحرا کے اندر آ کے انہوں نے مطالبے پہ مطالبہ، ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من سلوہ نازل فرمایا، پتھر سے آسا لگایا، موسیٰ علیہ 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اور اب حکم کیا تھا؟ کھاؤ پیو عبادت کرو، تمہارے لیے روزی روٹی کا رہائش کا فکر ختم۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہی ہے، روزی روٹی کا اور رہائش کا۔ روٹی کپڑا مکان، یہ تینوں مسئلے ان کے حل کر دیے۔ کھانا بھی آسمان سے، پانی بھی آسمان سے، جنت کا آ رہا ہے اور بادلوں کا سایہ ہو گیا۔ اب تمہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں، تو سارا وقت کرنا کہ اللہ کی عبادت۔ بڑے ہی بے ایمان تھے، بجائے اللہ کی عبادت کے جیسے ہی انہوں نے دیکھا خوشحالی آئی ہے، جنت کے کھانے کھا کے جناب طاقتور ہو گئے، اور طاقت کا غلط استعمال یہ کیا کہ کپڑے بھی اتار دیے۔ لو، یہ جس کے پاس ذرا دولت زیادہ آ جائے وہ بھی آدھے کپڑے پہنے شروع کر دیتا ہے، اور جس کے پاس ذرا جناب طاقت زیادہ آ جائے وہ بھی آدھے کپڑے پہننا شروع کر دیتا ہے۔ آدھی ٹانگیں دکھا رہے ہیں، آدھے بازو دکھا رہے ہیں، بھئی بڑے پہلوان ہو۔ چھوٹا سا مچھر آ جائے، ڈینگی مچھر، اور پھر جناب ایسے لپیٹتے ہیں، اس سے ڈر جاتے ہیں، اللہ کے عذابوں سے نہیں ڈرتے۔ انہوں نے برائیاں شروع کر دیں۔ اسی دریا کے کنارے ساحل سمندر پہ لڑکے لڑکیاں، وہ دن اور آج کا دن دیکھ لو، ان کے اندر یہی حرکتیں چل رہی ہیں۔ باز نہیں آئے اپنے برے کاموں سے۔ اللہ رب العزت نے اب ان کو ایک اور حکم جاری کیا کہ تم نے من سلوہ جو ہے نا وہ ذخیرہ نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے اس کی مخالفت کی، جو کھایا گیا، باقی اپنی جیبوں میں، شاپروں میں، تھیلوں میں ڈال کے گھر لے گئے۔ گھر جا کے تو جب کھانے کا ٹائم آیا ان کے دوسرے، تو وہ خراب ہو چکا تھا۔ کہنے لگا جی ہمیں اس سے نفرت پیدا ہوئی، ہمیں یہ نہیں کھانا چاہیے، ہمیں وہ پہلے والی سبزیاں، دالیں، وہ پیاز، لہسن، ادرک وہ چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یہ اس صحرا میں نہیں ملنے والا، اب تم کسی شہر میں جاؤ، کسی بھی شہر میں جاؤ، لیکن اس شہر میں جانے کے لیے تمہیں وہاں کے جو فوج ہے نا، ان کی پولیس ہے، یا وہاں کے جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنی ہوگی، جہاد کرنا ہوگا۔ ایسے تو نہیں وہ تمہیں شہر میں جانے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے جانا ہے بیت المقدس میں، جہاں ہمارے بڑوں کی سرزمین ہے، ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا اس کو حاصل کرنا ہے نا، تو پھر جاتے سار یہ کام کرنا ہے کہ تم نے وہاں شہر میں داخل ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے۔ یہ کوئی مشکل کام تھا؟ دنیا
کرکٹ کے بڑے بڑے کھلاڑی ہیں، اپنے اپنے طور پہ جیت کے جناب خوشی مناتے ہیں۔ مسلمان کسی بھی ملک کا ہو، پاکستان کا ہے، یہ افغانستان، بنگلہ دیش کے مسلم ممالک بھی کرکٹ کھیلتے ہیں، کھلاڑی جیت کے وہ گراؤنڈ میں سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ، کچھ تو ایمان ہے، اور واقعی ہے، ان کو داد دینی چاہیے کہ جو اتنی بڑی دنیا کے سامنے اپنے مذہب کا پرچار کر رہے ہیں اور ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ ہر میدان میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ ہمیں تو اس لیے مسلمانوں سے محبت ہے کہ وہ مسلمان ہیں، کو مسلمانوں کی فتح پورے عالم اسلام کی فتح ہے۔ اور مسلمانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ یہودیوں کی نکالی نہ کریں، عیاشی میں نہ پڑیں، رشوت خوری میں نہ پڑیں، مال کے لالچ میں نہ پڑیں، بلکہ ملک و ملت کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ اللہ کے وعدے ہر میدان میں پورے ہو کر رہتے ہیں۔ انہیں حکم تھا سجدہ کرو، شہر میں داخل ہونا نا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے اللہ نے تمہیں تمہارے بڑوں کی سرزمین بیت المقدس عطا فرمائی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ توبہ کا لفظ سکھایا، حطۃ پڑھنا، حطۃ کا معنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ ہمیں معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اگر آئندہ نیک کام کرتے رہے ہم تمہیں اپنے فضل و کرم سے سارے شہر کا مالک بنا دیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری تھی۔ ان بے ایمانوں بدبختوں نے پہلے قدم پہ ہی نافرمانی شروع کر دی۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ نافرمانی پہ نافرمانی کرتے گئے، اللہ نے آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ کہنے لگے جی حطۃ کی بجائے ہنتۃ، بڑی سازشی، بڑی مکار، انتہائی بے ایمان قوم ہے۔ لفظوں میں ہیر پھیر کرتے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہیر پھیر کرتے رہے۔ حطۃ اور ہنتۃ لفظ تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ اب ان کو کوئی عام بندہ تو بڑی مشکل سے سمجھ سکتا تھا، اللہ رب العزت نے ان کی اس خباثت کو ذکر کیا۔ یہ حطۃ کی بجائے ہنتۃ کہہ رہے ہیں۔ ہنتا کا معنی ہے ہمیں روٹی چاہیے۔ انہوں نے کہا معافی مانگو، تو یہ کہا ہمیں روٹی چاہیے، پہلے کھانا دو، ہم رج کے پھر سوچیں گے عبادت کرنی ہے کہ نہیں۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ اذان ہو جائے، سارے کام سارے کاروبار سارے آرام چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ ہم سوچتے ہیں ہمارا یہ کام رہتا ہے، وہ کام رہتا ہے، آرام رہتا ہے، ہمارے دنیاوی کام کے الجھاؤ میں آ کے ایک نماز گئی، دو گئی، چار گئی، 5 گئی، 1 دن، 2 دن، ہفتہ، مہینہ، کئی دن گزر جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ بتاؤ تم یہودیوں سے کم ہو؟ انہیں بھی تو یہی حکم تھا، نماز پڑھو، سجدہ کرو۔ انہوں نے کہا بھائی ہم تو روٹی کے چکر میں ہیں،
اور بے نماز بندہ بھی روٹی کے چکر میں ہے، مالدار ہو تب بھی، غریب سے غریب ہو تب بھی، اگر وہ نماز نہیں نہ پڑھتا تو اس کا حال بھی یہودیوں والا ہے۔ اللہ کا غضب ہے، اور جو اللہ کے غضب کا نشان بنے ہوئے ہیں وہ اس دنیا میں بھی کبھی سکون نہیں پا سکتے اور آخرت میں بھی کبھی سکون۔ کس قدر خبیث لوگ تھے، لفظوں کا ہیر پھیر کیسے کرتے۔ آقا علیہ السلام کی مجلس میں آتے نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی فراڈ کیا کرتے تھے، اور آ کے کیا کہتے، رائینا یا نبی اللہ رائینا، اے اللہ کے نبی آپ تو ہمارے نعوذ باللہ چرواہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ لفظ کیا تھا، رائینا، رائینا، وہ لفظ کھینچ کے پڑھتے، لیم بالسنتہم وطعنا فی الدین، عین کے بعد یا بنا دیتے اور اس کا معنی الٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم میرے نبی کی گستاخی بے ادبی کرتے ہو، خبردار آج کے بعد تم نے لا تقولوا رائنا، لفظ رائنا ہی نہیں بولنا۔ جو یہ لفظ بولے گا وہ کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ للکافرین عذاب مہین، ایک ایک لفظ پہ بدلنے پہ اس دور میں جب حضور زندہ تھے ایک ایک لفظ ایک ایک مسئلہ بدلنے سے لوگ کافر ہو جاتے تھے۔ تو ان بے ایمانوں بدبختوں نے نہ اللہ رب العزت کی شان کو سمجھا، نہ حضور پاک کی شان کو سمجھا، اور نہ اپنے دور میں جو ان کے بڑے تھے انہوں نے اس وقت کے انبیاء کی شان کو سمجھا، بلکہ یقتلون النبیین، اپنے اپنے دور کے نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ مکے کے کافر بڑے ہی بے ایمان تھے، وہ حضور کو پتھر مارتے تھے، طائف کے کافروں نے پتھر مارے تھے، زخمی کیا تھا، وہ اور بھی کئی قسم کے اس طرح کی بری حرکتیں کرتے تھے، لیکن کوشش کی ہے نبی پاک کو شہید کرنے کی، اللہ نے بچا۔ یہودیوں نے تو اللہ کے نبیوں کو شہید ہی کر دیا، کس قدر بے ایمان بدبخت قوم تھی۔ تو جو کام بڑے کرتے رہے ہیں اگر اس بری عادت پہ چلا جائے تو چھوٹے بھی سزا سے نہیں بچ سکتے۔ فلسطین کا مسئلہ اس وقت بھی یہی ہے، غلطیاں بڑوں سے ہوئی ہیں۔ وہاں یہودیوں کے بڑے بڑے رئیس اور مالدار قسم کے لوگ وہ فلسطین میں آئے اور انہوں نے منہ مانگے دام دے کے وہاں پہ زمینیں خریدی ہیں، اور اس وقت کے جو فلسطینی، ہر قوم کے دو طبقے ہوتے ہیں، ایک شرفاء کا یعنی جو بڑے بڑے لیڈر حضرات ہوتے ہیں، اور دوسرے عوام الناس۔ عوام الناس بے خبری میں رگڑے جاتے ہیں، قصور سارا ان سیاست دانوں اور زعماء اور لیڈروں کا ہوتا ہے۔ وہاں کے لیڈروں نے بڑی بڑی رقمیں لے کے اور ان کی لڑکیوں سے یہودنوں سے شادیاں کر کے زمینیں یہودیوں کو دے دیں، انہوں نے لا کے اپنی فوجیں وہاں پہ بسا دیں، اور اب وہ عوام کو مار رہے ہیں۔ عوام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، عوام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم فلسطینی عوام کے ہر لحاظ سے ساتھ ہیں، ہر معاملے میں ان کے ساتھ ہیں۔ ان پہ اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا کے مسلمان بھی اور غیر مسلم تک بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ یہودی ناجائز ظلم کر رہے ہیں، اور وہاں کے اسپتالوں پہ، ڈسپینسریوں پہ، سکولوں، کالجوں پہ، عام رعایا پہ بمباری کر رہے ہیں۔ یہ ظلم فی الفور رکنا چاہیے۔ پوری دنیا کے ہر انسان کا یہ مطالبہ ہے، اور مسلمان خصوصی طور پہ جو وہاں پہنچ سکتے ہیں، افواج کے لوگ وہاں پہنچے اور ان کی مدد کریں اسلحے کے ساتھ، نفری کے ساتھ، اور عوام جو ہے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی ہر دعا میں فلسطینیوں کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ نماز میں دعا ہوگی، اللہ تعالی ہمیں یہودیوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔